آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں رب کعبہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب جھولیاں بھرنے والوں کی جھولیاں خالی نہیں لوٹتی۔ آج کا دن گھر کے حالات بدلنے، اپنے نصیب کو جگانے کا دن ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیں جو آپ کو بتایا جائے گا۔ یقین جانیے جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے، آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ جیسے غیب سے کوئی پکار رہا ہو، آؤ اپنا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی ادھوری خواہشات پوری کروا لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آج آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو رب کریم اپنی رحمت سے وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ جب دینے والا خود بلائے تو لینے میں دیر کیوں؟ ذی-القعدہ کا مہینہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یہ مہینہ سکون، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں کی گئی عبادت انسان کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، ہر لمحہ ایسا ہے جیسے آسمان سے رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوں۔ اور آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات تو ان خاص لمحات میں سے ایک ہے، ایسی گھڑی جو بار بار نہیں آتی۔ جن لوگوں نے اب تک غفلت برتی، جو مصروفیات میں الجھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، میں ان سب سے دل کی گہرائی سے گزارش کرتا ہوں خدا را آج کے دن کو ضائع نہ ہونے دے۔ اگر یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا تو شاید پچھتاوا ہی ہاتھ آئے گا، لیکن اگر آج چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی آج کا دن آپ کی زندگی بدل گیا۔ سوچیں، اگر ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب اپنے بندے پر مہربان ہو جائے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں تو آج اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، جن کے گھروں میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، ہر خوشی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر آپ بھی انہی میں شامل ہیں تو آج صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو آج کا دن اس کے لیے فیصلہ کن دن ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، لیکن مانگنا آپ نے اپنے رب سے ہے۔ یہ اس کے پاک کلمات ہیں اور جب بندہ انہیں سچے دل سے پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے مالک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی کی ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر پریشانی غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایسی زندگی جہاں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کریم اپنی شان کے مطابق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ بس آج کے دن کو پہچان لے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندہ اگر سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے آج کے اس قیمتی دن کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو یاد رکھے ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ مانگتا رہتا ہے، لیکن آج وہ لمحے ہیں جب رب کی رحمت بندے کو خود پکار رہی ہوتی ہے کہ آؤ مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کی گھڑیاں قیمتی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان لمحوں کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ادھورا خواب ہے، کوئی مشکل ہے جو ختم نہیں ہو رہی، تو اسے ناممکن نہ سمجھیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کے حق میں آسانی کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں، اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، حالات سنور جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں اور مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدلیں،
پریشانیاں ختم ہو، رکاوٹیں دور ہوں اور ایک نئی بہتر زندگی کا آغاز ہو، تو آج کا دن آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ آج اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، لیکن عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے وظائف اور اعمال روزانہ ملتے رہے۔ اب عمل کی طرف توجہ کریں۔ آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ آپ جب بھی وقت نکال سکیں باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد یا پرسکون حالت میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ درود ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے دل کی گہرائی سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل میں اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ بیٹی اپنے رشتے کے لیے نیت کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، سکون اور برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں ہے اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں، دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں۔ دل کو نرم کریں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آج کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے اور آپ کو ایسی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 مبارک صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایسے عظیم نام جنہیں اللہ والوں نے بڑی فضیلت والا قرار دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور دعا میں خاص تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ 2 بابرکت نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ یہ وہ صفاتی نام ہیں جو اللہ کے قائم ہونے والی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ان مبارک الفاظ کی فضیلت بیان کی جائے تو اتنا سمجھ لیں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، یقین اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ اصل چیز الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب دل جھک جائے، آنکھ نم ہو جائے اور زبان اللہ کو پکارے تو وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر مکمل توجہ کے ساتھ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پڑھتے وقت آپ کی توجہ بٹی نہ ہو، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی اور مصروفیت ہو۔ جتنا آپ دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو روحانی سکون اور فائدہ محسوس ہوگا۔ اور جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، راستے آسان ہونے لگتے ہیں اور دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جسے اہل ایمان نے ہمیشہ توکل اور بھروسے کا وظیفہ کہا ہے۔ ایک ایسا ذکر جو بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر یقین پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ پر مکمل اعتماد سکھاتا ہے۔ یہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے،
تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور انسان کو اندر سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ اب طریقہ بہت غور سے سنیں۔ آپ نے مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھے اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ آپ کے یقین اور دل کی کیفیت میں ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں، اپنی توجہ منتشر نہ ہونے دیں اور دل میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اسے سادگی اور سچائی کے ساتھ مانگیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ جب بندہ مکمل توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی میں بہتری آنے لگتی ہے۔ بس آج اس عمل کو اخلاص کے ساتھ مکمل کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک مبارک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسی سورت جس میں خوشخبری بھی ہے، عزت بھی ہے اور امید بھی۔ اسی لیے اہل علم اسے کثرت خیر اور برکت کی سورت قرار دیتے ہیں، اور یہ سورت الکوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے وقت عطا ہوئی جب مخالفین طعنے دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، عزت اور خیر کثیر کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی لیے یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی آسانی پیدا کرنے والا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ہے، سکون نہیں ہے یا بار بار کوشش کے باوجود معاملات نہیں سنبھل رہے، تو وہ آج اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات کم ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جنہیں یقین نہ ہو وہ بھی آج آزما کر دیکھ لے، لیکن یاد رکھیں اصل چیز اخلاص، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایسے مواقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ آج کا دن ملا ہے تو اسے غنیمت جانے اور اپنے رب سے دل کھول کر مانگے، لیکن عاجزی اور یقین کے ساتھ مانگے۔ اب اس پورے عمل کو ایک بار ترتیب کے ساتھ سمجھ لیں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کریں، اور جیسے ہی آپ یہ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو خاموشی سے عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، دل سے معافی مانگیں، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جلدی نہ کریں، کچھ لمحے اپنے رب کے ساتھ گزاریں، بار بار توبہ کریں یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ کے سامنے رکھ دیں، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں، سادگی سے، عاجزی سے اور یقین کے ساتھ۔ یہ وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور ہر دعا کو بہترین طریقے سے قبول فرماتا ہے، کبھی فوراً، کبھی بہتر وقت پر اور کبھی اس سے بھی بہتر صورت میں۔ اگر آپ یہ عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے دل میں سکون، امید اور بہتری محسوس کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔